علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، محل یزید کا فرش اعظم حسین کا ہے، محل یزید کا فرش اعظم حسین کا ہے، سوال کرتی تو نے کمال عابد بیمار کر دیا، تم نے کمال عابد بیمار کر دیا، کتنا بلند صبر کا معیار کر دیا، کوئی خوشی ملی بھی اگر کربلا کے بعد، ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا، تم نے کمال عابد نعرہ سماعت اسلام کے چلتے دلوں کی سنتا ہے حاجت روا نماز کے بعد، دلوں کی سنتا ہے حاجت روا نماز کے بعد، دلوں کی سنتا ہے حاجت روا نماز کے بعد، قبول ہوتی ہے ہر ایک دعا نماز کے بعد، دلوں کی سنتا ہے حاجت روا نماز کے بعد، اور اسی نماز کی خاطر کٹایا سر شہ نے، عزا کے فرش پہ آنا سزا نماز کے بعد، عزا کے فرش پہ آنا سزا نماز کے بعد، اور نماز
کر چکے شبیر سر مار گئے کرب و بلا کر چکے شبیر خنجر کے تلے شکر خدا کر چکے شبیر امت کے لیے حق کی دعا کر چکے شبیر امت کے لیے حق کی دعا کر چکے شبیر تیروں نے سمیٹا شہے بیکار کا مسلح خرائی زمین کا اٹھا عرش مولا خرائی زمین کا اٹھا عرش مولا جو کام تھا بھائی کا بہن نے وہ سنبھالا جلتے ہوئے خیمے سے بھتیجے کو نکالا دم توڑ گیا سامنے ہر گود کا پالا لب تک نہ ہوئے آدھے دلے تاپ کا نالا لب تک نہ ہوا آپ کے دلے آپ کا نالا آلہ نے کنا نعرے تکبیر تھی زینب حوازر مقصد شبیر تھی زینب ناصر مقصد شبیر تھی زینب چادر جو چھینی ساقی کوثر کو پکارا قاسم کو صدا دی کبھی اکبر کو پکارا جھولے میں لگی آپ تو اصغر کو پکارا ہر ظلم پہ عباس دلاور کو پکارا ہر ظلم پہ عباس دلاور کو پکارا روئی کبھی خیمے میں کبھی آگ بجھائی بیمار بھتیجے کی کبھی آس بندھائی بیمار بھتیجے کی کبھی آس بندھائی اور قصہ نمودار ہوئی شام غریبہ تاریکیوں میں ڈوب گیا گنج شہیدہ ایک افضل خیمے میں حرم بیٹھے ہیں گریا سے میں ہوئے معصوم تھے زینب تھی پریشان میں ہوئے معصوم تھے زینب تھی پریشان روتی تھی کبھی بی بی تو دیتی تھی دلا دے چوک اٹھے نہ معصوم ابھی سوئے ہیں پیار چوک اٹھے نہ معصوم ابھی سوئے ہیں پیار سے پھر اٹھی پڑے عزم سے حیدر کی دلاری ایک چوک جلے خیمے کی ہاتھوں میں اٹھائی سنسان بیابا پہ پہلے تو نظر کی پھرنے لگی خیمے کی جنت پھرنے لگی خیمے کے چوگرد پھرنے لگی خیمے کے چوگرد وہ بھی اللہ رے ہمت بڑی جی شان تھی زینب سوئے ہوئے بچوں کی نگہبان سوئے ہوئے بچوں کی نگہبان تھی زینب نہ کہا سوار ایک نظر سامنے آیا گھبرانے لگی جانے دلے فاطمہ زہرا بولی نہ خبردار وہیں روک لے گھوڑا رو رو کے ابھی سوئے ہیں معصوم رو رو کے ابھی سوئے ہیں معصوم کہہ دے عمر ساتھ سے للہ یہ جا کر ہر دن کے اجالے میں ہمیں لوٹ لے آ کر دن کے اجالے میں ہمیں لوٹ
सबको अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के शेर को अली कहते हैं, अली के शेर को अब्बास कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। सलवात। हाय असगर तो सभी की थी सदा बिस्मिल्लाह, घर में अब पूरी हुई करबला बिस्मिल्लाह। शाह ने कान में असगर के कोई बात कही, मुस्कुराते हुए असगर ने कहा बिस्मिल्लाह। सलवात। सलवात। हमें दरे हुसैन से क्या कुछ मिला नहीं, इतना मिला कि रखने की घर में जगह नहीं। बाद रसूल हमको सिवाए अबू तुराब, मिंबर पे कोई दूसरा अच्छा लगा नहीं, मिंबर पे कोई दूसरा अच्छा लगा नहीं। जिसने दरे हुसैन पे सर अपना रख दिया, हुर की तरह से फिर उसे खौफे कज़ा नहीं। उस हुर की तरह से फिर उसे खौफे कज़ा नहीं। आएगा किस तरह से वो फर्शे हुसैन पर, जिसके लहू में आज भी बुए वफा नहीं, जिसके लहू में आज भी बुए वफा नहीं। चलो لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد ورسول المسدد، المصطفى المحمود الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم وأبي فاطمة الزهراء محمد. اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتجبين
المنتخبين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة القائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد خداوندہ اس مجلس پر اپنی رحمت و برکات نازل فرما مد نظر بیمار جنہوں نے اجتماع شدہ ان کی یہاں ہے خداوند متعال ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائیں ہمارے نور ایمان میں اضافہ فرمائیں ہمارے نور بصیرت میں اضافہ فرمائیں امام کا ظہور نزدیک فرمائیں ہمیں ان کے اعوان و انصار کے اندر شریک فرمائیں حضرت محمد و محمد صلوات اللہ عزیزان گرامی سلسلے گفتگو کل یہاں تک پہنچا کہ اہل بیت علیہم السلام جو نجات کی کشتی کے مانند ہیں چاہے کل ہم نے ابو نصر بشر حافی کو جناب امام کاظم علیہ السلام ان کی نجات کی کشتی میں سوار ہوتے دیکھا یا کربلا کے راستے میں جناب ابو الحطوب سعد ابن حارث زہیر ابن قین یا حور کو اس کشتی میں سوار ہوتے دیکھا جو نجات کی کشتی ہے جو مدینہ سے چلی اور راستے میں جن جن کو نجات کی تڑپ تھی ان کو سوار کرتے تھے بہرحال جو ارشاد پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کی نجات کا باعث ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا یعنی جو بھی انسان اپنے آپ کو نجات فراہم کرانا چاہتا ہے اس کو چاہیے تمسک کرے ان دو چیزوں سے اب یہ دو چیزیں ہیں تمسک ضروری ہے تمسک کی مثالیں بھی ہمارے پاس آ گئی انہوں نے تمسک کیا یہ نجات حاصل کر لیکن عزیزان گرامی تمسک حاصل کرنے کے لیے معرفت کی سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا یہاں سے گارنٹی ہے ما ان تمسکتم بہما پھر میں وہی اولین بحث جو ہم نے پہلے اور دوسرے دن کی تھی ہمارے سامنے ڈگری ہے ہمارے سامنے سلیبس ہے انسٹیٹیوٹ ہمیں دکھاتا ہے یہ ہماری ڈگری ہے انسٹیٹیوٹ بتاتا ہے یہ ہمارا سلیبس ہے اب گارنٹی چاہیے اب گارنٹی چاہیے جاب کی اب گارنٹی کہاں ملتی ہے گارنٹی حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا یہ گارنٹی ہے یہ وہ صادق الامین ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں اگر آپ نے پکڑ لیا اس کے بعد یہ احتمال نہیں دیتے ہیں 80% چانسز ہے کہ آپ بچ گئے
نہیں، ما ان تمسکتم بہما لن، مولانا سمجھتے ہیں، عربی کے استاد ہے، لن کا لفظ نفی ابدی ہے، ہرگز ہرگز یعنی پوری گارنٹی، ہرگز ہرگز آپ گمراہ نہیں ہوں گے اگر آپ نے تمسک کیا۔ لیکن ہم نے جب دیکھا تمسک کہاں پہ، تمسک اوپر ہے، نیچے سیڑھی جو جا رہی ہے یہ معرفت کی سیڑھی، ادھر سے گزر کے جانا پڑے گا عزیزان کرام، کیونکہ ہر جگہ جہاں بھی ہمیں رہنمائی ہوتی ہے سب سے پہلے میں معرفت کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے۔ امام صادق صلوات بھیجتے امام صادق ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے میں جو لوگ درک کرے غیبت کبریٰ کو، ان کو ضروری چاہیے وہ یہ دعا نماز کے بعد پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك۔ خدایا، عزیزان گرامی توجہ، خدایا مجھے اپنی معرفت عطا فرما، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے معرفت سے، مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ جب اپنی معرفت عطا فرمائے گا، میں یہ کیوں چاہتا ہوں، میں اس لیے چاہتا ہوں اگر مجھے آپ کی معرفت نہیں ہوگی میں آپ کے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لا أعرف رسولک، میں آپ کو رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، مجھے رسول کی معرفت دے دے، فإنک إن لم تعرفنی رسولک لا أعرف حجتک، اب اگر میں آپ کے رسول کو نہ پہچان سکا، مجھے معرفت نہیں ملی، میں آپ کے حجت کو نہیں پہچان سکا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک، خدایا مجھے اپنے حجت کا علم و معرفت عطا فرما، شناخت عطا فرما۔ فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، میں تو اپنے دین سے گیا، میرا وجود ضائع ہو گیا، میرا سارا وجود جڑا ہے حجت کے ساتھ، حجت مجھے ملائے گا نبی کے ساتھ، نبی مجھے ملائے گا خدا متعال کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی اگر اپنا سمجھ آ رہا ہے انسان کو مجھے دین بچانا ہے، مجھے گمراہی سے بچنا ہے، مجھے اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے، ضلالت عن دینی آگے میں کہہ رہا ہے، یعنی سب چیزوں کا سلسلہ اپنی خود غرضی کے لیے، مگر یہ وہ خود غرضی دنیاوی خود غرضی، یہ اخروی خود غرضی ہے۔ اگر اخروی خود غرضی انسان کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ سب سے بہترین لالچی وہ انسان ہے جس کی مدح و ثنا ہو سکتی ہے، وہ لالچی وہ ہے جو اپنے آپ کو جنت تک پہنچائے، جنت کے لالچ۔ یہ تو نقصان والا لالچ ہے جو دنیا میں اس مال کے لیے لالچ کرتا ہے جو ضائع ہونے والا ہے۔ اصل لالچ یہ ہے، یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے خدایا میں ضائع ہو جاؤں گا اس لیے مجھے معرفت چاہیے، میں کوئی اس کو منت نہیں رکھ رہا ہوں امام کو، میں کوئی منت نہیں رکھ رہا ہوں رسول کو، میں کوئی منت نہیں رکھ رہا ہوں خدا کو، بلکہ مجھے اپنی فکر ہے تب جا کے میں معرفت ہوں۔ یہی وجہ ہے ارشاد ہوا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پایا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے وہ سیدھا خدا کے پاس پہنچ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ساتھ ہی ارشاد ہوا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جس نے موت تو کی لیکن اپنے زمانے کی امام کی حجت کی معرفت نہیں رکھتا تھا، یہ تو مرا لیکن ایسا مرا میتۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب تمسک کے پاس جانا ہے عزیزان کرام، تمسک اور پکڑ میں کیا فرق ہے؟
मारिफत में भी फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। तमस्सुक और पकड़ में क्या फर्क है, मैं मिसाल से समझाता हूं क्योंकि बच्चों को मिसालें पसंद है, बच्चे भी बैठे और उससे वाज़ह भी होता है, जहन के करीब आ जाती है चीज। हमारे एक अजीज हैं, वो ये मिसाल इस्तेमाल करते हैं, खुदा मुताल उनको और आप सबको सलामत रखे, उनकी सलामती अपनी सलामती की वो मिसाल देते हैं। एक गांव है, अनपढ़ों का गांव, जाहिलों का गांव। जाहिलों का गांव है, वहां एक थोड़ा बहुत अकल रखने वाला इंसान है, वो चौधरी है गांव। सारे मसाइल जो भी दरपेश आते हैं, सारा गांव उसके पास जाता है। चौधरी साहब ये मसला हो गया, इसका हल निकालें। चौधरी साहब फलानी परेशानी है, इसका हल निकालें। कहते हैं वही नजदीक में एक अक्लमंदों का गांव। ये चौधरी साहब इनको नहीं बताता, लेकिन छुप छुप के अक्लमंद वालों के गांव में जाता है, वहां से खबर लेके आता है, इनको इत्तला फराहम करता है। एक मरहला आ गया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कहते हैं एक वक्त आ गया, गांव में बहुत शोर है, अफरा तफरी मच गई, लोग भाग रहे हैं, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर जा रहा है। यहां तक चौधरी घर से निकला, इसने कहा क्या मसला है, क्यों शोर है गांव में? कहा एक शख्स जो फलाने का बेटा है वो कुएं में डूब गया। अजीजान गिरामी तवज्जो रखे, मैं तमस्सुक और पकड़ने की बात कर रहा हूं। कुएं में गिरा है। अब जब इसने कहा कुएं में गिरा है, हम क्या कर सकते हैं? ये तो जाहिलों का गांव है, इनको अकल ज्यादा नहीं है, कम अकलों का गांव है। थोड़ा बहुत चौधरी को अकल है, इतना अकल है कि मुझे अक्लमंद के पास जाना है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, इतना तो शऊर रखता है। पास के गांव में गया जहां अक्लमंद रहते हैं, उनके पास गया, उनसे मालूम किया। उन्होंने कहा एक मजबूत रस्सी ले लो, हब्लुल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाह। ये चला गया, इसने मजबूत रस्सी ले ली, फिर कहा एक सिरे आप पकड़ना, एक सिरा वो पकड़े, उसको कहना इसको मजबूती के साथ पकड़ना, हम खींचते जाएंगे तो ऊपर आता जाएगा, एक लहजे के लिए भी अगर छोड़ा तो वापस चला जाएगा। अब जब वापस आया, कहा मुझे इसका इलाज पता है। कहा क्या इलाज है? कहा इसमें जरूरी है एहतिसाम व अतसिमू, इसको जरूरी अच्छी तरीके से पकड़ना है। चले गए, ये रस्सी लेके आए, हब्लुल्लाह, इसको पानी में फेंका, कुएं में फेंका, उसको सदा दी, इसको मजबूती के साथ पकड़े रहो। उसने पकड़ लिया, इन्होंने खींचा, ये खींचते रहे, वो जलालत से निकलता रहा, वो ऊपर आता रहा, वो रिपत लेता रहा, वो उरूज लेता रहा, जब तक नजात हासिल न किया तब तक ये रस्सी को पकड़ते। अब ये रस्सी जो थी, अगर एक लहजे के लिए भी छूट जाती तो इसी को तमस्सुक कहते हैं। जहां पे पूरा दारो मदार पकड़ पे है, पकड़ लफ्ज हक अदा नहीं कर रहा है, जहां पे पूरा दारो मदार तमस्सुक पे है, पकड़ पे नहीं, पकड़ कम लफ्ज है, हक अदा नहीं कर रहा है उर्दू वाला लफ्ज। जहां पे पूरा दारो मदार तमस्सुक पे है, एक लहजे के लिए, एक लहजे के लिए अगर यह हाथ छोड़ देगा तो इसका वजूद फिर जलालत में चला जाए। अब यह काफी हो गया, इन्होंने इसको शुक्रिया किया, चौधरी साहब का शुक्रिया अदा हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। सब कहते हैं कैसा बेहतरीन इलाज हो गया आज, क्योंकि कामाकुल लोग थे, खुद पता नहीं थी, तो इलाज हो गया, ये बच गया। अब जब घर चले गए, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद ऐसा मरहला आया, इसने रस्सी संभाल के रखी। उन्होंने, जो अक्लमंद लोग थे, उन्होंने लिख के दिया था, आप ऐसे ऐसे करना, रस्सी लेना, इसको फला चीज करना, इसको फला चीज करना, फिर खींचना। इसने अपने पास लिख के रहा, हस्बुना किताब, अपने पास किताब रखी।
اب ایک مرحلہ آیا، عزیزان گرامی توجہ کی ضرورت ہے، اب ایک وقت آیا، اب ایسا مرحلہ، پھر شور مچ گیا، پھر افراتفری، پھر لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ نکلا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج تو دوسرا انسان پھنس گیا، فلاں کا بیٹا، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ چھت پہ چڑھ گیا، سیڑھی پھسل گئی اور سیڑھی گر کے ٹوٹ گئی، اب وہ بندہ اوپر پھنسا ہوا ہے، تیسرے مالے پہ پھنسا ہوا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس کو کیسے اتارے؟ اس نے کہا حسبنا کتاب، میرے پاس تو کتاب، میرے پاس تو کتاب ہے۔ آگے وہاں پہ موقع پہ آگے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے میرے پاس خبر بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے، میں یہ کروں گا۔ اس نے اوپر سے آواز دی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہمسائے نزدیک تو ہے یہ گاؤں، عقل مندوں کا گاؤں ہے، وہاں جاؤ ان سے معلوم کر لو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے، حسبنا کتاب۔ اب جب حسبنا کتاب کہا، رسی اوپر پھینکی، اس نے رسی پکڑی، کہا بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق نہیں ہونا چاہیے، اچھی طرح پکڑنا۔ اس نے اچھی طرح پکڑا، اس نے کہا میں کیسے آگے بڑھوں؟ کہا ہم کھینچتے جائیں گے تو آگے بڑھتے رہنا۔ انہوں نے یہاں سے کھینچا، وہ جو اوپر تھا نیچے آ گیا، 73 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ کہتے رہے یہ بچے گا، لیکن نیچے آ کے 73 یہ پکڑ تھی، وہ تمسک تھا۔ عزیزان کرام، ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا، اگر آپ تمسک کرتے دونوں چیزوں کے ساتھ، یہ لکھا ہوا تو تھا، اے کاش تم تھوڑا سا زحمت اٹھاتے، اہل بیت کے پاس جاتے، وہ آپ کو حکم سکھاتے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، میں نے پھر اسی حدیث کی طرف پلٹنا ہے، امام باقر علیہ السلام، ان احادیثنا یحیی القلوب، مردہ دلوں کو ہمارے احادیث زندہ کرتے۔ عزیزان گرامی، اب علم، یہ تو میں نے مثال دی، علم انسان کو معرفت کی سیڑھی پہ لے جائے، وہاں سے وہ تمسک پہ جائے گا۔ علم کی جتنی بھی قسمیں ہیں، علم کے جتنے بھی اقسام ہیں، وہ 4 قسموں سے باہر نہیں جا سکتے۔ علم کی پورے کائنات میں صرف 4 قسمیں ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ شناخت تو دیتے ہیں، اسی کی شناخت سے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں۔ پہلا علم، پہلی شناخت علمی کہی جاتی ہے، اس سے معرفت علمی بن جاتا ہے۔ شناخت علمی کہاں سے آتی، میں ضرور مرور کروں گا کیونکہ آگے بڑھنا ہے۔ شناخت علمی جو بھی آپ آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، زبان سے چکھیں اور سونگیں، جس کو ٹچ کریں، یہ سب شناخت علمی ہے، اور یہ معرفت علم ہمیں جمع کرے۔ یہاں پہ چاہے آپ ٹیلیسکوپ سے، اس بائناکولر سے، یا کسی اور چیز سے، وہ جو آپ آدھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی دیکھنے کی ہی چیز، وہ آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ لائے مائکروسکوپ کے نیچے ایک سیل کو نکالے، آپ نہیں دیکھ سکتے ایسے سیل، ٹیشو کو نکالا، ٹیشو میں سے سیل کو نکالا، سیل میں سے پروٹوپلازم کو نکالا، پروٹوپلازم سے مائٹوکانڈریا نکالا، مائٹوکانڈریا سے انرجی کیسے بن رہی ہے، اے ٹی پیز کو نکالا، ان کو بھی دیکھا، سارا سسٹم دیکھا آپ نے، لیکن آپ یہ علم آ رہا ہے، ورنہ ہم ظاہری نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ، یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا۔ اب باہر کی طرف دیکھیں، ایک بہت ایٹامک بائنوکولر، ایٹامک
ٹیلیسکوپ، اس کے ذریعے دیکھ رہا ہے. ہم تو گیلیکسیز نہیں دیکھ پا رہے، وہ دیکھ رہا ہے. وہ علم بھی ہمارے پاس آ رہا ہے. یعنی علم جو بھی ایسے آ رہے ہیں یہ تماس سے حاصل ہو رہے ہیں، ٹچ سے آ رہے ہیں، دیکھنے سے آ رہے ہیں، حواس سے آ رہے ہیں. یہ حواس کا علم بھی انسان کا علم ہی ہے. لیکن یہ علم کافی نہیں ہے عزیزان گرامی. لیکن یہاں سے بھی رہنمائی ہو سکتی، کیونکہ آئنسٹائن نے کہا اگر میں یہودی نہ ہوتا، یعنی دین نہیں مانتا، تو میں کائنات میں سسٹم دیکھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے پتا چلتا کائنات کا کوئی بنانے والا. یہ تو ایک کہا. اب پھر سوال ہو سکتا ہے، اس نے کہا ممکن ہے کوئی کہے تمہیں کیسے پتا کہ ایک خدا ہے، تم تو کہہ سکتے کہ 10 خدا ہے، 20 خدا ہے. کہا میں نے اتنا ارتباط اس نظام میں دیکھا، یہ ایسے جڑے ہوئے سب نظام دیکھ رہا ہوں، یہ نظام جڑے ہوئے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے E=mc² کا فارمولا دیا، جس نے دنیا کو تبدیل کر دیا. اس نے کہا اگر میں اس نظام کو دیکھتا ہوں، ادھر سے مجھے پتا چلتا ہے 2 خدا نہیں ہے، خدا. یہ علم بھی معرفت دیتا ہے، یہ علم بھی انسان کو خدا کی طرف لے جا سکتا ہے. اب دوسرا علم کون سا ہے عزیزان؟ علم فلسفی. یہ شناخت فلسفی ہوتا ہے، یہ علم عقلی ہمیں دیتا ہے. یہ ایزمپشنز کا، یہ پرپوزیشنز کا، یہ سپوزیشنز کا میں مثال کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. یعنی آپ نے 2 چیزیں باہر دیکھی، جب آپ نے باہر دیکھی ان کو اپنے ذہن میں ملا کے ایک نتیجہ نکالا. یہ چیز باہر نہیں ہے، وجود نہیں رکھ رہی ہے باہر، آپ نے اپنے ذہن میں اس پہ کام کیا، یہ جو نتیجہ نکلا اس کو کہتے ہیں شناخت علمی سے معرفت، شناخت فلسفی سے معرفت عقلی پیدا ہوگی. تیسرا مرحلہ ہے شناخت تعبدی. اب ایک صادق آیا، اب باہر بھی یہ خبر نہیں ہے، باہر بھی یہ اطلاع نہیں ہے، باہر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن جب یہ عقل کے ساتھ ملاتا ہے 2 چیزوں کا، اس میں سے بھی یہ نہیں نکل رہا ہے. اب یہ صادق الامین آتا ہے، جو سچی خبر دینے والا آتا ہے. یہ وہ خبر دیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اس خبر کو ہمارے پاس لاتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں معرفت دین. یہ معرفت دینی ہمیں فراہم کرتا ہے. یہ سارے علوم انسان کے وجود میں موجود ہے. یہی وجہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. انسان میں یہ حب الاستطلاع موجود ہے، حب الکمال موجود ہے، حب الخیر موجود ہے، حب العبادہ موجود ہے. تبھی تو بچہ جب شروع کرتا ہے تو باپ کو چھوڑتا نہیں ہے، سوالوں کی بارش ہوتی ہے. یہ اس کی فطرت ہے، حب الاستطلاع. اطلاع کو حاصل کرنا اس کے فطرت میں ڈالا گیا، علم حاصل کرنا اس کے فطرت میں ڈالا گیا، حب الخیر اس کی فطرت میں ڈالا گیا، حب العبادہ اس کی فطرت میں ڈالا گیا. آپ جنگلوں میں جائے، افریقہ کے جنگلوں میں، وہاں بھی انسان عبادت کرتا ہے. اگر سوال کیا جائے آپ کو تو صبح سے شام تک شکار کرنا چاہیے، آپ کو تو زراعت کرنی چاہیے، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، اپنے وہ ضرورت. انہیں کوئی بتانے نہیں جاتا ہے. یہی وجہ ہے وہ درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. یعنی ان کے وجود میں ہے حب العبادہ. اسی طرح حب الکمال ہے، حب الخیر ہے. اگر کوئی چور سال بھر چوری کرتا رہتا ہے، سال بھر ان پڑھ رہتا ہے، سال بھر جاہل ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی کہے گا تم نے چوری کی، تم چور ہو، اس کو یہ پسند. چوری تو وہ کرتا ہے سال بھر، لیکن اس کو بھی چور کہنا پسند. جاہل تو سال بھر جاہل رہے گا، اب اگر اس کو جاہل کہا اس کو بھی یہ پسند.
یہ حب الخیر ہے، یہ حب الکمال ہے، یہ محبت کرتا ہے خیر کے ساتھ، یہ محبت کرتا ہے کمال کے ساتھ، یہ حب الاستطلاع، یہ سارے علوم اس کی طرف آئیں گے کیونکہ اس میں حب الاستطلاع موجود۔ اب چوتھا علم کون سا ہے؟ چوتھا علم شناخت شہودی ہے، یہ علم عرفانی لے کے آتا ہے۔ من اخلص للہ 40 صباحا یجری من قلبہ علی لسانہ ینابیع الحکمہ، جو 40 دن تک اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لے، اس کے دل سے ایک منبع نکلتا ہے، ایک جریان نکلتا ہے، اور وہ حکمت کا جریان زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں 4 علم عزیزان کرام، شناخت علمی، شناخت فلسفی، شناخت تعبدی، شناخت شہودی، یہ سب علم اگر ڈھونڈنے ہیں، یہ سارے علوم در محمد و آل محمد پہ کیوں آئے؟ نہج البلاغہ ہاتھ میں اٹھائے، خلقت کائنات کو امیر المومنین نے ایسے بیان کیا، اس اورینٹلسٹ نے، اس مستشرق نے، اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں یا تو یہ خود بنانے والا ہے یا اس وقت موجود کیا کہنے والا یا خود موجود تھا جب بن رہا تھا۔ پھر آگے بڑھئے، جب خلقت آدم کی بات کر رہے ہیں، خلقت طاؤس مور کی بات کر رہے ہیں، ہر اعتبار سے یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ یہ مولا ہمیں شناخت دکھا رہا ہے، ابھی سائنس وہاں نہیں پہنچے گا، میں آپ کو پہلے ہی پتا، کیونکہ یہ لمسی چیزیں ہیں، یہاں بھی مولا ہمیں ہر اعتبار سے انفارمیشن فراہم کر رہا ہے، کیونکہ یہ مدینۃ العلم کے دروازے ہیں۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے ہم علمی دروازے سے آئے، ہم علمی دروازے سے ہمارا تمسک ہے۔ یہ تو وہ ہے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھے پوچھو میں راہیں جانتا ہوں آسمان کی زمین سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ ہوا شناخت علمی۔ اب شناخت فلسفی، یہاں پہ میں یہ اس سے پہلے بھی میں نے کئی ذکر کیا ہے کشمیر میں، وہ فیصلہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کے 17 اونٹ تھے اور 3 بندوں میں تقسیم کرنے تھے، یہ تو ہم محبت میں کہیں گے ہی کہیں گے بہترین فیصلہ تھا، لیکن یورپ میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، مجھے ریفرنس آج یاد نہیں، میں نے 5-6 سال پہلے پڑھا ہے، جب انہوں نے کانفرنس کی، میتھمیٹیشنز کی کانفرنس تھی، ایچ او ڈی بیٹھا ہوا ہے، ایچ او ڈی کو جب موقع ملا وہ سٹیج پہ آیا، اس نے کہا میں سمجھتا ہوں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اونٹوں کو تقسیم کیا، سپوزیشن کا فارمولا لگایا، ایک اونٹ سپوز کیا وہ 18 ہو گئے، مجھے آج بھی پتا نہیں 1400 سال پہلے علی کو کس نے گارنٹی دی تھی کہ جو سپوز ہو رہا ہے وہ واپس آئے گا۔ میتھ کے ڈپارٹمنٹ کا ایچ او ڈی یہ کہہ رہا ہے سپوزیشن تو ہم نے بھی سیکھی ہے، لیکن ہمیں کہاں پتا مولا نے تب کیسے یہ سپوزیشن لگائی اور یہ گارنٹی تھی کہ یہ اونٹ واپس نکل جائے۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور اضافہ کرتے چلا عزیزان، وہ آئے، انہوں نے کہا میرے 3 حصے ہیں، اس کا نصف ہے، اس کا 9واں ہے، ٹوٹل 17 ہے، کوئی بھی حصہ نکل نہیں پا رہا، مولا ہمیں حصہ دے دیجئے، مولا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم دوسرے دروازوں کے پاس نہیں گئے ہیں۔ مولا کے لیے کافی تھا اگر وہ علم کی تربیت نہ کرتے، مولا کے لیے کافی تھا وہ کہتے جاؤ تم 7 لے لو، 5 لے لو، جاؤ تم 2 لے لو، جاؤ تم 9 لے لو، چلے جاؤ، وہ بھی سر خم نکل جاتے، فیصلہ قبول کر جاتے، میتھ کا دروازہ بند ہو جاتا۔ مولا نے کہا مجھے میتھ سکھانا ہے، جاؤ کمبر ایک اونٹ کو سپوز کر کے لاؤ۔ اب جب اونٹ سپوز کر کے لائے
کہا تمہارا کتنا حصہ؟ کہا میرا نصف ہے۔ کہا اس کو 9 دے دو۔ عزیزان کرام اس کے 9 ہو گئے۔ کہا تیرا کتنا ہے؟ کہا میرے اتنے ہیں۔ اس کو اتنے دیے۔ آخر میں جب 3 بچے کہا تیرے کتنے؟ کہا میرا 9واں حصہ۔ اس کو 2 دے دیے۔ اب 1 بچا، وہ سب اپنا حصہ لے کے اس اونٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا یہ آپ کا نہیں، یہ سپوزیشن والا، یہ میتھ والا ایک ہے، کمبر آ جائے اس کو اندر واپس۔ مولا ہمیں علمی دروازہ دکھا رہے ہیں، مولا ہمیں فیصلہ نہیں سناتے، مولا ہمیں سکھاتے ہیں علم حاصل، فارمولا سیکھو۔ اسی طرح وہ 2 آدمی سفر پہ نکل رہے ہیں، ایک کے پاس 5 روٹیاں ہے، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں ہے، رستے میں بیٹھ گئے، روٹی کھا رہے ہیں۔ اب جب روٹی کھا رہے ہیں سامنے سے تیسرا انسان، اس نے سلام کی، کہا مہمان چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بسم اللہ، ہم تو شروع ہی کر رہے ہیں۔ اب ان کو کھلایا پلایا۔ اب جب جا رہا تھا، انہوں نے خدا کے لیے تمہیں کھلایا تھا، کیا ہوا تھا؟ آپ نے ان کو دینار کیوں دینے تھے؟ خامخواہ ان کا جھگڑا ہو جائے گا۔ نہیں، اس نے اٹھائے اور 8 دینار ان کے حوالے۔ اب جب پیسہ آتا ہے، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، پیسہ نہ دیتا، خدا کے پاس اجر موجود ہوتا اور یہ بھی خوشی خوشی چلے جاتے، لیکن اس نے مال ڈال دیا، فتنہ شروع ہو گیا۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ وہ کہتا ہے ہم دونوں شرکت کے اعتبار سے جا رہے ہیں، نصف نصف ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، تمہاری 3 روٹیاں ہے، تم 3 لے لو، میری 5 روٹیاں ہیں، میں 5 رکھتا۔ کہا نہیں، اب دونوں میں طے نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہا چلے مولا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک بار میں وہی کہوں گا، مولا کے پاس آتے، مولا سے یہ راضی تھے، یہی وجہ ہے مولا کے پاس چلے گئے۔ مولا کہتا لے لو، تم 1 لے لو، تم 7 لے لو، چلے جاؤ، وہ بھی سر خم کر کے نکل جاتے۔ مولا نے پھر ایک بار میتھ کا دروازہ کھولا، میتھ کی کتاب کھولی، کہا کتنے لوگ تھے؟ کہا 3 لوگ تھے۔ کہا روٹیاں کتنی تھی؟ کہا روٹیاں 8 ہے۔ کہا ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرتے جاؤ، کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں؟ کہا 24 ٹکڑے بن رہے ہیں۔ کہا ہر ایک انسان کتنا کھا رہا ہے؟ کہا ہر ایک انسان 8 ٹکڑے کھا رہا ہے۔ کہا اپنے 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر۔ اس نے کہا 9 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ کہا آپ نے کتنے کھائے؟ کہا 8 تو میں نے کھا لی۔ کہا تیرا 1 ٹکڑا باہر رہے۔ اب تیری کتنی روٹیاں؟ میری تو 5 روٹیاں، 15 ٹکڑے ہو گئے، اور 15 ٹکڑوں میں سے میں نے 8 خود کھا لیے، 7 بچ گئے۔ کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ اپنی مرضی سے تمہیں 3 دے رہا ہے، 3 کو قبول کرو، آگے بڑھ۔ اس نے کہا نہیں، مجھے 3 قبول نہیں، مجھے 1 ثواب مل جائے۔ اگر آپ فیصلہ ایسا کریں گے، جب علی کی ولایت آتی ہے تو 3 بھی اس نے قبول، اس نے کہا مجھے 1 ہی ملے لیکن ولایت آپ کی آنی چاہیے۔ یہ مولا ہمیں شناخت فلسفی یعنی معرفت عقلی کی طرف لینا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی مرکز محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ اب تیسرا مرحلہ جو ہے شناخت تعبدی، جو معرفت دینی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں اس کے لیے ایک ہی مثال دیتا ہوں، چاہے دوستان جائے دعائے کمیل کا اچھی طرح ترجمہ پڑھے، بہترین طریقے سے ترجمہ پڑھے، ایسا معرفت دینی کہیں نہیں مل سکتا جتنا امیر المومنین نے معارف کا دریا دعائے کمیل میں باہر۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ، عزیزان گرامی، یہ سارے علوم بس اتنے 4۔ اب چوتھا مرحلہ شہودی ہے، شناختی شہودی، جو معرفت عرفانی عطا کرتے ہیں۔ کوئی بھی فرقہ ہو جو تصوف کہے اپنے آپ کو، جو عرفان کہے اپنے آپ کو، چاہے افریقہ میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے صحیح ہو غلط ہو، جن کا بھی یہ تصوف کی دنیا ہو، عرفان کی دنیا ہے، کوئی نہیں کہتا ہم تو ہے لیکن ہمارا واسطہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے نہیں،
ہر ایک فرقہ مجبور ہے. ہمارا سلسلے تصوف، ہمارا سلسلے عرفانی اگر موجود ہے وہ صرف ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی سارے علوم کا مرکز محمد و آل محمد. اس سے آگے آپ کوئی علم نہیں دے سکتے، اس کے آگے کوئی علم ہے ہی نہیں. یہی 4 اقسام علم کی ہے دنیا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، جب وہ شخص جو بہت معروف ہوا تھا امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت معروف ہوا. کہتے ہیں بہت انفاق کرنے والا ہے، بہت خدا کی راہ میں دینے والا ہے. امام نکلے، یہ کیا خدمت کرتا ہے. جب امام نے دیکھا ایک جگہ پہ انار والا ہے، میوے والا ہے، اس کو باتوں میں لگایا، وہ باتوں میں لگ گیا. اس نے 2 انار اٹھائے اندر ڈالے. اب جب انار اندر ڈالے اس کو خدا حافظی کی، آگے بڑھے. آگے نانوائی تھا، نانوائی سے بھی باتیں کرتا رہا، اس کو مشغول کرتا رہا. اب جب وہ مشغول ہو گیا 2 روٹیاں اٹھائی اور اندر. اب جب 4 ہو گئے آگے بڑھے. جب آگے بڑھتے گئے تو امام نے روکا. اب امام دیکھ رہے ہیں یہ کہاں جائے گا. عزیزان اب جب آگے گئے، ایک کو 1 روٹی دی، دوسرے کو دوسری روٹی دی، تیسرے کو انار دیا، چوتھے کو بھی انار دیا. شکر خدا کرنے لگا. امام نے کہا یہ کیا کام انجام دے رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آپ فرزند رسول ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھا. قرآن سے حجت کر رہا تھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جیسے انہوں نے وہاں کیا، اس نے بھی تو تمسک کیا، قرآن سے تمسک کیا، اہل بیت علیہ السلام کا دامن چھوڑا. ایسا گمراہ ہو گیا. امام نے کہا ہم تو قرآن جانتے ہیں، تو کیا استدلال کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ نے قرآن اگر پڑھا ہے، اگر آپ فرزند رسول ہو، خدا نے کہا اگر آپ 1 نیکی کرتے ہو اس کے 10 ثواب لکھے جائیں گے، اگر گناہ کرتے ہو اس کا صرف 1 گناہ لکھا جائے گا. میں نے 2 انار اٹھائے، 2 گناہ ہو گئے. جب میں نے روٹیاں اٹھائی اور 2 گناہ ہو گئے. ٹوٹل میرے 4 گناہ ہو گئے. اب میں نے یہ خدا کی راہ میں دے دیے، یہ 40 ثواب ہو گئے. اب اس میں سے 4 نکالے، 36 ثواب میرے حساب میں بچ گئے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ کو یہ پتا نہیں ہے، قرآن کا پتا نہیں ہے. من جاء بالحسنہ فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، اس کو 10 برابر ملیں گے. امام نے کہا اگر اہل بیت کا دامن پکڑتا یہ تفسیر نہ کرتا. یہ تفسیر نہیں کرتا. اصل تفسیر اہل بیت علیہ السلام، وہ قرآن ناطق ہے. ان کے پاس نہ آیا، ہم ہی تیرے پاس آئیں گے، ہم تیری تفسیر صحیح کریں گے. کہا یا امام پھر بتائے کیا، کہاں پہ غلطی ہے؟ کہا ایک تو 4 گناہ کی، اس کے بعد یہ مال اٹھایا بدون اجازت مالک، مال میں تصرف کیا، یہ غیر کے مال میں تصرف. 4 پہ اور 4 چڑھ گئے. آپ نے کوئی ثواب نہیں کمایا بلکہ آپ گناہوں میں آپ گرفتار ہو گئے. یہ ہے اہل بیت کی کشتی بھی، یہ ہے تمسک بھی. جہاں قرآن بھی اور اہل بیت بھی آتے ہیں وہاں جا کے تفسیر سیدھی ہو جاتی. عزیزان گرامی، یہ ایک مرحلہ ہے جہاں پہ امام آتے ہیں اور اس کو بچاتے ہیں، اس کو حقیقی تفسیر کی طرف راغب کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ حقیقتاً تمہارا وجود کس چیز سے قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. صلوات علیہ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. بس اہل بیت علیہ السلام ہر اعتبار سے انسان کو علم میں لے
انسان کی نجات کا سامان کرنا چاہتے ہیں، انسان کو چاہتے ہیں کہ یہ کمال تک پہنچے، مگر عزیزان گرامی آئیے دیکھیے امت کیسے پیش آتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے ہمیشہ کہا ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا، لیکن انہوں نے امت نے کیسا تمسک کیا عزیزان گرامی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد کبھی بھی جنت میں استراحت کرنے نہیں دیا۔ پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مرحلہ آیا، پھر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت پیش آئی، اس کے بعد جناب حسن مجتبیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑے کروائے، جب جناب حسین کو جب پیدا ہوئے تھے آغوش میں لیا تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ملائکہ موجود تھے، ملائکہ رو رو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کتنا پسند کرتے ہو جناب حسین کو، کہا حسین منی وانا من الحسین، کہا آپ کی امت اس کو ایسا رلائے گی، اس کے اہل عیال کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ جناب رسول خدا زار زار رونے لگے، ام سلمہ آئی، میری جان آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ حسین ہوگا، میدان کربلا ہوگا، تیر و تلوار ہوں گے، یہ خون میں گلتا میرا حسین ہوگا۔ عصر عاشور آیا، جناب ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے۔ ام سلمہ مدینے والے سوال کر رہے ہیں آپ کیوں رو رہی ہو، اپنے آپ کو کیوں پیٹ رہی ہو؟ کہا میں نے رسول خدا کو دیکھا، سر پہ ہمارا نہیں ہے، ریش مبارک گرد آلود ہے، سر مبارک گرد آلود ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، یا رسول اللہ یہ کیا حال اپنا بنایا ہے؟ کہا اے ام سلمہ تمہیں نہیں پتا میرا حسین میدان کربلا میں خون و خاک میں گلتا ہے، وہاں پہ جناب زینب کبریٰ اس بدن نازنین کے پاس آئی ہے، وہ صدا دیتی ہے وہ محمد حاضر حسین محمد المدہ، اے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہی حسین ہے جس کو آپ پوسا دیتے تھے۔